میرے سے نہیں بولے گا پھر میں کسی کو بھی مائک نہیں ہونے دوں گا. باری کا انتظار کریں پلیز. پلیز اعجاز صاحب پلیز اپنی سیٹ پہ تشریف رکھیں. کچھ گزارشات بھی ہیں اپنی سیٹ پہ. میڈم سپیکر صاحبہ, ادھر امن امان کی باتیں چل رہی ہیں. مولانا صاحب ہمارے ساروں ہر ایک کے دل اس پہ دکھی ہے اور اس کے درد میں ہم برابر کے شریک ہیں. یہ کسی ایک پارٹی کا یا کسی ایک محدود فرقے کا نہیں ہے اور یہ ایک عالم نہیں, بہت سارے علماء ہمارے شہید ہو گئی, بہت سیاسی ورکر ہماری شہید ہو گئی, بہت سارے وکلاء شہید ہو گئی, پولیس شہید ہو گئی, بہت سارے لوگ اس ملک میں دن بدن شہید ہو رہے ہیں, لیکن وہ ہمارے سارے کا غم ایک ہی ہے. اس کا کریڈٹ کوئی ایک پارٹی اگر لیتا ہے تو پھر میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ ایک پارٹی کے اوپر یا ایک حکومت کے اوپر اگر کوئی کیچڑ اچالتا ہے تو اس مولانا صاحب کا سسر بھی ہے, سسر تھا مولانا سنجان صاحب, اس کو کس دور میں شہید کیا گیا تھا؟ کس نے اس کے چوروں کو قاتلوں کو پکڑا ہے؟ مجھے بتائیں نا. یہ اگر یہ لوگ ایسے کہتے ہیں تو اسی ٹائم میں درانی صاحب کا حکومت تھا, اس نے کہیں استعفیٰ دے دیا ہے, اس نے استعفیٰ دیا ہے کہ میری حکومت میں مولانا سنجان جو ایک عظیم ہستی تھا اس کے شہادت ہوئی تو اس ٹائم تو کسی نے آواز نہیں اٹھائی تھی کیونکہ اس کا حکومت تھا. پھر اس کے بعد بشیر بلاور صاحب 709 نمبر شہید تھا ANP کا, 709 نمبر شہید بشیر بلاور تھا اور ANP کے دور میں یہ ساری شہادتی ہوئی. میں نے تو کسی وزیر اعلیٰ کو نہیں دیکھا کہ اس نے استعفیٰ دیا. کیوں پھر ان لوگوں نے استعفیٰ نہیں دی؟ اسی ٹائم تو میں بھی ANP میں تھا, میں تو جلسہ نہیں کارنر میٹنگ بھی نہیں کر سکتا تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ خان صاحب کو جیل سے رہائی فرمائی اور عمر دراز عطا فرمائی کہ اس نے ANP کو بھی آزادی دیا کہ جلسے کراؤ اور سارے لوگوں کو اجازت دی کہ ابھی جلسے کر سکتے ہیں. یہ اپنے دور میں تو نہیں کر سکتے تھے. پھر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بٹو صاحب جب شہید ہو رہا تھا تو کس کا حکومت تھا؟ پھر بے نظیر صاحب جب شہید ہو رہی تھی تو کس کا حکومت تھا؟ یہ ایسی ایک حکومت کے پہ بات کرنا یہ سراسر زیادتی ہے. یہ شہید جو مولانا ادریس صاحب ہے اس کی شہادت کو متنازعہ بناتے ہیں یہ لوگ. ان لوگوں نے جس شہید کی تصویر لگائی ہے اس ایک سے میں قسم اور حلف دیتا ہوں کہ یہ اتنا محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ یا صرف سیاسی بازار گرم کرنے کے لیے اس کی تصویریں لے کے آئے ہیں. یہ باتیں صرف اور صرف ادھر حال کے اندر لوگ کرتے ہیں سیاسی بازار گرم کرنے کے لیے, باقی دل میں مجھے سارے کا پتہ ہے کہ کیا ہے اس میں. یقین کیجئے ادھر ارباب صاحب نے بات کی کوہستان سکینڈل کی, تو کوہستان سکینڈل میں اس کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا ڈیٹیل چیک کریں کہ وہ کس کے وایا ہوا تھا. اے جی آپ کس کے زمرے میں آتے ہیں؟ وہ وفاق کے ساتھ ہے یا صوبے کے ساتھ ہے؟ اور پھر نیب نے اس کے ساتھ پلی بارگین کی, 14 ارب روپے کا 4 ارب پہ پلی بارگین کرتے ہیں تو اس کا ذمہ دار پھر کون ہے؟ یہ کون اس کو دلاتے ہیں اور پھر پلی بارگین کر کے اپنا حصہ بھی دیتے ہیں اور اس کو بھی دیتا ہے؟ یہ کون کچھ کھاؤ اور کچھ کھلاؤ والے باتیں کون کرتے ہیں؟ یہ کس نے کی تھی؟ یقیناً ایک چیز پہ اگر میں بات کروں, یہ کیمروں کے بات اس نے کی تو میں 9 مئی کے دن کا کیمروں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیمرے کس نے چرائی, اس کا ریکارڈ کس نے غائب کی؟ جو 9 مئی کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں تو لے کے آئیے نا ثبوت, میدان پہ لے کے آئے. آئین کی باتیں ہوتے ہیں, آئین تو میں نے دیکھا ہی نہیں. پیپل پارٹی والی 73 کے آئین کا وہ کریڈٹ لیتا تھا تو نانا نے آئین بنایا, پوتے نے اس کو تباہ و برباد کر دیا کیونکہ 27 آئینی ترمیم تک اس کے پوتے نے لے کے گیا ہے. ابھی آئین کا کوئی نام تو ہے ہی نہیں کیونکہ عدالت میں جاتے ہیں تو ان لوگوں کا جب مرضی ہے تو دوسرے دن کیس لگتے ہیں, لیکن جب مرضی نہیں ہوتے تو وزیر اعظم پاکستان جو دلوں کا آج بھی وزیر اعظم ہے, جو حقیقی وزیر اعظم آج بھی ہے, اس کا کیس 1 سال میں ضمانت کا کیس نہیں لگتا ہے. کون سی عدالت, کون سی آئین کہاں ہے اور قانون کہاں ہے؟ صرف یہ مکے کا جالا ہے جو زراور آتے ہیں تو اپنے ساتھ لے کے جاتے اور کمزور پھنستے ہیں, صرف یہی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ امن کے باتیں اگر یہ لوگ کرتے ہیں تو یہ 25 سال سے بدام نہیں آ رہا ہے. صرف امن اگر آئے ہے تو 3 سال جو خان صاحب کی حکومت تھا, اور خان صاحب کی حکومت ختم ہوتی ہوئی سب سے پہلے مجھے ٹارگٹ کیا اور مجھے زخمی کیا اور میرے بھائی اور بتیجے اور میرے گنر کو شہید کرایا. خان صاحب کے دور میں کوئی ایک بندہ اٹھے یہ بولے کہ مجھے کبھی ٹارگٹ کلنگ میں کوئی مرا ہے, کوئی پٹاخہ پھوڑا ہے, کوئی بتخوری کا ٹیلی فون آیا ہے؟ آج تو میں صبح جب اٹھتا ہوں تو ایک طرف سے ٹیلی فون آتا ہے کہ اتنے پیسے دے دو ورنہ تیرا سر آپ کے کاندھوں پہ نہیں رہے گا, اور شام کو دوسری طرف سے فون آتا ہے. یہ امن کی باتیں ان لوگوں کی
ان لوگوں کے منہ سے یہ امن کے باتیں اچھے لگتے ہیں؟ یہ منہ اور مسور کی دال، ان لوگوں نے تو اس ملک کو اس حد تک پہنچایا۔ پیٹرول کے بارے میں ابھی میڈم صاحبہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگ پلان اور پلان کے ساتھ ملے، میں اس منحوس نام بھی نہیں لینا چاہتا ہوں جس کے نام اس نے لی، وہ ہم نے نہیں، وہ جناب نواز شریف صاحب نے ٹی وی پہ بیٹھ کے ہندوستان والوں کو بولتے ہیں کہ پاکستانی فوج نے آپ کی پیٹ میں چوری گونپا ہے، یہ ہم نے نہیں کہا ہے، یہ وزیر اعظم پاکستان اسی ٹائم جناب نواز شریف صاحب نے کہا تھا، یہ ہم نے نہیں کہے تھے۔ اس کا وزیر دفاع جو خواجہ آصف صاحب ہے وہ بڑی اسمبلی میں کیا کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ہے کیونکہ پنجاب میں امن ہے اور پختونخوا کے عوام پیس رہے ہیں۔ کس نے اسمبلی میں بتائی تھی؟ لیکن یہ نمبر کی بات ہوتے، ابھی یہ کریڈٹ لینا شروع کرتے۔ اس فوجیوں کو غدار کون بولتے تھے؟ اس فوجیوں کے خلاف پروپیگنڈی ہندوستان کی ٹی وی پہ کون کر رہے تھے؟ آج یہ محب وطن بن رہے ہیں۔ ابھی پتہ تو چلتا ہے کہ ادھر سے مودی کس کے کر آتا تھا بغیر ویزے کے، اس باتوں سے پتہ چلتا ہے۔ میرا لیڈر تو کل بھی پاکستان کے لیے تھا، آج بھی پاکستان کے لیے ہے، اور پوری دنیا میں کما کے پاکستان لے کے آیا ہے، ادھر سے کما کے باہر دنیا میں نہیں لے کے گیا، کما کے نہیں، جو اس کی کمانے کا طریقہ ہے، جو آئی ایم ایف سے اربوں ڈالر لیتے ہیں واپس ادھر سے انڈیا اور کسی چکلے والے کسی گاڑیاں والے کے اکاؤنٹ میں واپس بیچتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے لوگوں کو پتہ ہے۔ یہ وزیر اعظم صاحب موجودہ پچھلے حکومت میں اٹھ کے اسمبلی میں کہتے ہیں، مگرمچھ کے عنصر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار اتنی اگر پیٹرول مہنگے ہو گئی تو غریب لوگ کیسا گزارا کرے گا، غریب کے بچے کیسا جیے گا۔ آج تو وہی وزیر اعظم ہے، 120 پہ گزارا نہیں ہو رہا تھا، آج 500 سے اوپر گیا تھا، آج 419 پہ ہے، 419 پہ آج میں سستا ہے۔ ابھی ان لوگوں کے عقل ٹھکانے پہ نہیں ہے، یا پہلے جھوٹ بولتا تھا یا ابھی جھوٹ بولتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میڈیا سے بھی ایک گلہ ہے کہ یہ تو ہر ایک کے منہ میں مائک گھسیٹتے تھے کہ یہ پیٹرول کتنا مہنگا ہو گیا، پلان چیز کتنا مہنگا ہو گیا۔ آج تو کوئی میڈیا والے، میں نے نہیں دیکھا کہ کسی سے پوچھا کہ یار گزارا کیسے چلے گا۔ آج تو میں نے ایک رکشے والے کو نہیں دیکھا کہ میڈیا والا جا کے اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کا گھر کیسے چلتا ہے۔ اسی ٹائم میں صرف اور صرف بدنامی کے لیے شکر للہ کہ خان صاحب کا حکومت کرپشن پہ نہیں، صرف مہنگائی کی وجہ سے اس کو ہٹایا تھا، اور مہنگائی آپ لوگ آج دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ڈبل نہیں، اس کے ٹرپل نہیں، اس کے 4 گنا زیادہ ہو گئی ہے۔ تو 4 گنا اگر زیادہ ہو گئی ہے تو ان لوگوں کو اگر 47 کی حکومت ہے یا 48 کی ہے، اس کو بلا کسی پوچھ گچھ کے اپنے گھروں جانا چاہیے، کیونکہ ہمیں 148 پہ یہ لوگ کہتے تھے کہ دنیا ویران ہو رہا ہے، آج 419 پہ شکر ہے کہ 20 نہیں ہے، یہ ایک پتہ نہیں 1 روپے اس لیے کم کر دیا کہ پھر 420 انس آتا ہے، 419 پہ آج کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ لوگ اسی ٹائم میں کسی کے غلام تھے، کسی کے لیے اٹھتے تھے، کسی کے لیے یہ مائک بھی لے کے آتے تھے، کسی کے لیے جلسوں میں، کسی کے لیے مساجدوں میں، کسی کے لیے عیدگاہوں میں، ہر جگہ پہ یہ تقریریں کرتے تھے اور اس ملک کی ایک عظیم لیڈر، ایک پاکستان کے محب وطن لیڈر کے خلاف یہ سازش کرتے تھے۔ آج کیوں نہیں ہے؟ آج مہنگائی نہیں ہے، کیوں مہنگائی مکاؤ مارچ نہیں ہو رہا کراچی سے؟ مولانا صاحب، میں خود کراچی میں تھا، سوراب بورڈ سے اس نے ایک کنٹینر بنا کے لے کے آ رہا تھا اسلام آباد کی طرف، مارچ کر رہا تھا کہ مہنگائی ہے، اور خان صاحب نے اسلام آباد میں اس کے لیے خیمے، ٹینٹ، پانی، سب کچھ کا انتظام کیا، بولتے آپ کا یہ آئینی قانونی حق ہے۔ لیکن آج اسی ٹائم وہ آئین تھا، آج آئین نہیں ہے۔ اگر ہم سیاسی جلسہ کرانا چاہتے ہیں تو ہمیں اٹک کے اس پار، جیسا کہ ہم کسی انڈیا سے ہے، ایسا ہی ہمارے لیے بند ہے، اور وہ لوگ جب ادھر آتے ہیں ادھر بھی اس کے اپوزیشن کے لوگ ہیں، کسی اپوزیشن لیڈر پہ ہم نے پابندی لگائے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے گھروں میں، اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں جلسے نہیں، ہر کچھ کرتے ہیں، لیکن ہم نے کسی کے اوپر پابندی نہیں لگایا۔ ہمارے اوپر، ہمارے سندھ میں ہمارے امپیز جیلوں میں گئی ہے ابھی، جب وہ نکلتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، مہنگائی کے خلاف جلوس نکالتے ہیں، تو بھی وہ جیلوں میں جاتے ہیں۔ پنجاب میں اگر ہمارے پارٹی کے مشران کہتے ہیں کہ ایک میٹنگ کے لیے آ جاؤ، تو ساروں کو اپنے اپنے گھروں میں بند کراتے ہیں، اس کو باہر نہیں جانے دیتے۔ آئین کدھر ہے پھر؟ قانون کدھر ہے پھر؟ یہ آئین اور یہ قانون صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اس کے لیے قانون ہے، باقی لوگوں کے لیے قانون نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ پچھلے گورنمنٹ میں تھے، جب خان صاحب کے ساتھ چھوڑا ہے، اس کو کسی عدالت نے نہیں بلایا ہے، اس کا کاغذات کسی نے کینسل نہیں کرایا، اس کے لیے کوئی بھی مسئلہ نہیں بنا ہے، لیکن جو خان صاحب کے ساتھ ڈڑے کھڑے تھے ان لوگوں کے لیے مصیبتیں بناتے ہیں، ان لوگوں کے لیے قسم اذیتیں بھی بنائی، ان لوگوں کو نااہل بھی کراتے ہیں۔ ہمارے آج
ایسی بھی لوگ ہیں, ہمارا لطیف چترالی صاحب, وہ کہتے ہیں کہ میں 3 سال میں اس جگہ پہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ میں گیا ہی نہیں ہوں. عمر ایوب صاحب وہ کہتے ہیں کہ قسم اٹھاتے ہیں کہ میں اس جگہ گیا ہی نہیں ہوں. ان لوگوں کو نااہل کرتے ہیں. یہ عدالتی نظام ہے, یہ آئین ہے, اس آئین اور اس عدالتی نظام کی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ. کون سی آئین اور کون سے قانون؟ ادھر صرف اور صرف جنگل کے قانون ہے, جس کی لاٹھی اس کے بینس والی کہانی ہے, قانون نہیں ہے. انشاءاللہ باذن اللہ جب خان نکلے گا اسی دن قانون بھی بدلے گا, اسی دن آئین بھی ہوگا, اسی دن عدالت بھی ہوگا, اسی دن انصاف بھی ہوگا, اسی دن وہ ہوگا جو سارے مظلوموں کے حقوق ہے. انشاءاللہ سارے مظلوموں کو اس کا حقوق ملے گا. اور یہ بھی مجھے پتا ہے کہ ادھر حق بولنا یہ آسان نہیں ہے. یہ لوگ حق نہیں بول سکتے, کیونکہ حق جب بولتے ہیں نا پھر رات کو اس کو کال آتا ہے کہ اتنے پیسے دے دو, تو حق اس لیے کوئی نہیں بولتا ہے. اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ جس نے حق بولا ہے, جس نے حق کی اٹھا ہے, جو حق کے لیے بات کی ہیں, وہ زیادہ تر مقبروں میں ہے. اور میں بھی ایک شعر پہ آپ سے اجازت لوں گا, لیکن یہ قانون, یہ آئین, یہ دستور, اس کا یہ بات یہ ختم کرو. یہ جس کی لاٹھی اس کی بینس والی کہانی ہے, ادھر قانون مانون کچھ نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں پشتو میں کہ زبم رم باب وجنی تاسو گورئی زت یرو ترنا نوایم غداریم پدی ٹکی غداریم. شکریہ ملک لیاقت صاحب. جناب نثار باز صاحب مائک آن کریں.